اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس گراں قدر کتاب میں عظیم الشان عارف مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی کو آیت اللہ تہرانی نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اس قدر دلچسپ کتاب کے رہبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے اس گراں قدر کتاب کو جیسے ہی تہیہ کیا تو جب تک اس کا کتاب کا مطالعہ مکمل نہیں کیا میں نے اسے واپس نہیں رکھا، اور 3 مرتبہ اس کتاب کو میں نے مطالعہ کیا اور اس سے نہایت ہی گراں قدر مطالب استفادہ کیے۔ گزشتہ درس میں ہم نے مرحوم ہاشم حداد کی زیارت کی کیفیت کو بیان کیا۔ وہاں ہاشم حداد حرم مطہر حضرت امام رضا میں داخل ہونے کے بعد، دروازوں کا بوسہ لینے کے بعد، اذن دخول پڑھنے کے بعد اور زیارت پڑھنے سے پہلے وہ حرم مطہر میں ضریح اقدس کا طواف کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ تہرانی نے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم ہاشم حداد کے جتنے بھی عقیدت مند تھے وہ انہی کی اسی روش کے مطابق حرم مطہر میں زیارت کیا کرتے تھے، دروازوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور طواف کیا کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا کہ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ اولیاء خدا کا فعل حجت ہے۔ اس موضوع پر گزشتہ درس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ آج کی گفتگو میں آیت اللہ تہرانی ایک فقہی بحث کو بیان کرنا چاہتے ہیں جواز طواف سے متعلق، کہ کیا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبرہائے مطہر کا طواف کرنا فقہی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا کہ ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ اولیاء خدا کا فعل حجت ہے، لیکن وہ افراد کے جو ایسے مسائل میں تھوڑا شک و تردید کا شکار رہتے ہیں یا جن کی سوچ تھوڑا تردید والی سوچ ہوتی ہے، ایسے افراد کے لیے مرحوم آیت اللہ تہرانی فقہی بحث کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ تہرانی کی قرار نہیں کہ ہم تمام عبارت اور تمام بحث کو اس طرح سے بیان کریں جس طرح سے آیت اللہ تہرانی نے نقل کیا ہے۔ لب مطلب، خلاصہ مطلب ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس مطلب کی طرف اشارہ کریں کہ صالحین کی قبور کا طواف کرنا، اس مطلب کے بارے میں جو اہل سنت میں وہابی طرز تفکر ہے وہ اس کام کو شرک جانتا ہے، اسے بدعت تصور کرتا ہے، اور جو شخص طواف کرے کسی قبر کا ایسے شخص کو وہ لوگ کافر کہتے ہیں۔ سوال کیا جائے کہ آپ کے اس نظریے پر کیا دلیل ہے تو وہ دلیل کوئی بیان نہیں کرتے۔ میں ان کی عین عبارت آپ کی خدمت میں عربی عبارت بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الطواف حول القبور شرکن، یعنی قبروں کے گرد طواف کرنا یہ شرک ہے۔ سوال کیا جائے کہ کیوں شرک ہے تو فرماتے ہیں لأن الطواف عبادت شرعها اللہ تعالی فی مکان مخصوص، کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جسے خداوند متعال نے ایک مخصوص مقام کے لیے تشریع کیا ہے جو بیت اللہ کعبہ ہے۔ فمن صرفها لغیرہ وفعلها علی غیر ما شرع فقد اشرک مع اللہ تعالی غیرہ، یعنی جو شخص بھی اس طواف کو جسے خداوند متعال نے بیت اللہ کے لیے مخصوص قرار دے رکھا ہے اور عبادت کے لیے مخصوص قرار دے رکھا ہے،
اگر کوئی شخص اس طواف کو اس بیت اللہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر اس طواف کو انجام دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس عبادت کو ایک ایسی جگہ پر انجام دیا ہے جس کے لیے خداوند متعال نے اس کو تشریع نہیں کیا، تو گویا کہ اس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک سے کام لیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَشَرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يُؤْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى، اور اس شخص نے دین میں ایک ایسی بدعت کو ایجاد کیا ہے، ایک ایسے کام کو شروع کیا ہے کہ جس کی خداوند متعال نے اس کو اجازت نہیں دیا۔ بس خلاصہ مطلب ان افراد کا خلاصہ نظریہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص قبور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے تو یہ گویا کہ رسول خدا کی قبر کی عبادت کر رہا ہے، چونکہ طواف ایک عمل عبادی ہے، لہٰذا اس نے اس صاحب قبر کو جو ہے وہ خداوند متعال کا شریک قرار دیا ہے اور اس کے گرد طواف کر رہا ہے، لہٰذا یہ شخص مشرک ہے۔ اس نے دین میں ایک بدعت کو ایجاد کیا ہے جس کی خداوند متعال نے اسے اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا ایسا شخص مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ یہ لب مطلب خلاصہ مطلب ان افراد کا کہ جو اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا طرز تفکر وہابیت پر مشتمل ہے۔ اسی بات کے ذیل میں یہاں آیت اللہ طہرانی اس جواز طواف کی بحث کو جو شروع کر رہے ہیں، اس جواز طواف کی بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ وہابیوں نے اس جواز طواف کے بارے میں کوئی قانع کنندہ دلیل بیان نہیں کی ہے۔ جو عبارت انہوں نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ لأن الطواف عبادت، طواف ایک عبادت ہے، شرعہ اللہ تعالی، جسے اللہ تبارک و تعالی نے تشریع کیا ہے، فی مکان مخصوص، ایک مخصوص مکان کے لیے کہ جو بیت اللہ ہے، جو خانہ کعبہ ہے۔ تو سوال وہاں اس بیت اللہ کا طواف الوہیت رب الارباب کی خاطر ہے، یعنی خداوند متعال جو رب الارباب ہے اس خداوند متعال نے بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا، اور خداوند متعال کے حکم کی تکمیل کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ خانہ کعبہ اللہ ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے۔ طواف بیت اللہ خود اللہ کا طواف نہیں ہے بلکہ ایک گھر کا طواف ہے، یہ گھر اللہ نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، پس اللہ کے حکم کی اطاعت اور تکمیل کی خاطر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ اب سوال اگر صاحب قبر کو اس کی الوہیت کا عقیدہ رکھا جائے، اس کی ربوبیت کا عقیدہ رکھا جائے، اور اس نظریے اور عقیدے کے تحت کوئی شخص کسی قبر کے گرد طواف کرتا ہے اور وہ اس نظریے کا قائل ہے کہ اس قبر کے اندر موجود جو شخصیت ہے وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کام کی اجازت اسلامی تعلیمات میں نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن یہ تو کسی بھی شخص کا نظریہ نہیں ہوتا کہ جو کسی بھی قبر کا طواف کرتا ہو۔ لیکن ہم آتے ہیں اس بحث کی طرف کہ جسے آیت اللہ طہرانی نے یہاں پر بیان کیا۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی سب سے پہلے مرحوم شیخ حر عاملی کی کتاب وسائل الشیعہ کا سہارا لیتے ہیں کہ وسائل الشیعہ نے اس نظریے میں عدم جواز کا نظریہ پیش کیا ہے، لہٰذا وسائل الشیعہ اور اس گراں قدر کتاب وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 1 میں بھی ایک حدیث نقل ہے، اور جلد نمبر 14 پر بھی ایک باب باقاعدہ تدوین کیا گیا ہے۔ باب کا عنوان ہے باب عدم جواز طواف بالقبور، کہ قبروں کا طواف کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس باب کے اندر مرحوم شیخ حر عاملی 3 احادیث کو بیان کرتے ہیں کہ جن میں سے 2 احادیث طواف کی ممنوعیت کے اوپر ہے اور ایک حدیث طواف کے جواز کے اوپر ہے۔
اور پھر اس سے مرحوم شیخ حر عاملی ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ احادیث میں کلمہ جو ہے وہ بول کا استعمال ہوا ہے جو پیشاب ہے، لہٰذا اسی روایت میں سے ایک روایت کو مرحوم شیخ حر عاملی باب کراہت البول فی الماء جاریا و راقدا، اس باب کے ذیل میں بھی ایک حدیث اسی باب سے نقل کرتے ہیں۔ پس در واقع وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 اور باب نمبر 24 میں باب کراہت البول فی الماء جاریا و راقدا، اس میں حدیث نمبر 1 ہے، جس میں یہی حدیث جو جلد نمبر 14 ہے وہ وہاں پر بھی درج ہے۔ اور پھر جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 574 ہے اور باب نمبر 92 ہے کہ جس کا عنوان ہی مرحوم شیخ حر عاملی نے اس طرح سے قرار دیا ہے، باب عدم جواز طواف بالقبور، کہ قبروں کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس باب میں 2 احادیث مرحوم شیخ حر عاملی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، یہ ایک بحث علمی ثمرہ رکھتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اسے سماعت کرنا مفید ہے، اور آج تک یہ بحث اردو زبان میں آپ کو نہیں ملے گی، لہٰذا اس عنوان سے اس بحث کو بیان کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے پہلی روایت مرحوم شیخ حر عاملی اس باب میں اس انداز میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، لا تشرب وانت قائم، یعنی پانی مت پیو جب تم کھڑے ہو، یعنی کھڑے ہو کر پانی مت پیو، ولا تطف بقبر، اور قبر کا طواف نہ کرو، ولا تبل فی ماء نقی، اور جو وہ پانی راقد ہے، جو پانی کھڑا ہوا ہے، اس پانی کے اندر بھی پیشاب نہ کرو۔ پھر اس حدیث کے ذیل میں یوں بیان ہوا ہے، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، یعنی کوئی شخص ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام انجام دیتا ہے یا تینوں کاموں کو انجام دیتا ہے اور اسے کوئی چیز آ کر پہنچتی ہے، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، یعنی کوئی ریئیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے خود اپنے ہی نفس کے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس فرمان کے مطابق خود سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، لہٰذا اس کا نقصان اگر اس کو ہوگا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کسی اور کو برا بھلا کہنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ محمد بن مسلم یا امام محمد باقر سے یا امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اسی حدیث کے ابتدائی فقرات کو نقل کر رہے ہیں، یعنی ذیل حدیث وہاں موجود نہیں ہے، لہٰذا مرحوم شیخ حر عاملی جو دوسری روایت نقل کر رہے ہیں وہ یہی محمد بن مسلم کی روایت ہے۔ لا تشرب وانت قائم، یعنی کھڑے ہو کر پانی مت پیو، ولا تبل فی ماء نقی، یعنی کھڑے پانی میں راقد پانی میں پیشاب نہ کرو، ولا تطف بقبر، اور قبر کا طواف نہ کرو۔ مرحوم شیخ حر عاملی نے اس انداز میں ان 2 احادیث کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، مرحوم آیت اللہ طہرانی یہاں ان 2 احادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 2 روایات ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ ہمارا موضوع بحث طواف ہے، یعنی ایک قبر کے گرد چکر لگانا، جو جیسے حاجی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں، ہمارا موضوع بحث یہ ہے۔ جبکہ اس دونوں روایات میں کلمہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے لا تطف بقبر، یعنی قبر کا طواف نہ کرو، مرحوم شیخ حر عاملی نے اس معنی میں لیا ہے، جبکہ کلمہ طوف اس کا صرف معنی کسی جگہ کا چکر لگانا نہیں ہے، بلکہ طوف کلمے کا ایک معنی پخانہ کرنا بھی ہے۔ اور یہاں یہ حدیث قبر کا چکر لگانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہے کہ قبر کے اوپر پخانہ مت کرو۔ لہٰذا نہایت تعجب ہوتا ہے کہ مرحوم شیخ حر عاملی نے کیسے اس حدیث کو طواف کے معنی میں استعمال کیا، یعنی تعجب ہے۔ لہٰذا
مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی لغت کی بہت ہی معتبر کتابوں کا سہارا لیتے ہوئے، جن میں مجمع البحرین ہے اور اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں، ان کتابوں کا سہارا لیتے ہوئے کلمہ طوف کو بیان کر رہے ہیں کہ جو پخانے کے معنی میں ہے، اور ان دو لغت کی کتابوں میں بھی اسی احادیث کو کی طرف استشہاد کیا گیا ہے اور انہیں محل شاہد قرار دیا گیا ہے کہ لا تطف بقبرین، یعنی قبر کے اوپر پخانہ مت کرو۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی ایک تو اس لغت کی کتابوں کا سہارا لیتے ہوئے اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث پخانے سے متعلق ہے، طواف سے متعلق نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں احادیث صحیح ہیں، دونوں احادیث معتبر ہیں، سندی اعتبار سے ان پر مشکل نہیں ہے، لیکن دلالت کے اعتبار سے یہ اس مدعا پر دلالت نہیں کر رہی جس مدعا پر دلالت کرنے کے لیے مرحوم شیخ حر آملی نے باقاعدہ ایک باب منعقد کیا ہے اور ان روایات کو اس باب کے ذیل میں بیان کیا ہے۔ پھر آیت اللہ طہرانی یہاں قرائن کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں روایت کے اندر استعمال ہوا ہے لا تبل، یعنی باول مت کرو، یعنی پیشاب مت کرو، یعنی راقد پانی میں پیشاب نہ کرو۔ تو جب پیشاب کا کلمہ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بعد والی جو کلمات ہیں لا تطف بقبرن، یہ پخانے سے متعلق ہوگی، چونکہ پیشاب اور پخانہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ پہلے پیشاب کا ذکر ہوا، بعد میں پخانے کا ذکر ہوا۔ یہ یعنی قبروں کے اوپر پخانہ مت کرو، اس معنی کے اوپر یہ روایات دلالت کرتی ہیں۔ دوسرا، مرحوم آیت اللہ طہرانی پہلی روایت کے ذیل میں جو مطلب بیان ہوا ہے اس مطلب سے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ذیل روایت یہ ہے فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، یعنی اگر کوئی شخص کھڑے پانی پہ پیشاب کر لیتا ہے یا قبروں کے اوپر پخانہ کر دیتا ہے، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، اور اسے کوئی چیز آ کر پہنچتی ہے، تو فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ۔ اب یہاں آیت اللہ طہرانی اس باول والی کلمے کی طرف اشارہ نہیں کر رہے، بلکہ لا تطف بقبر میں اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کے اوپر بیٹھ کر یا قبر کے سائیڈ پر بیٹھ کر پخانہ کر رہا ہو، تو چونکہ قبرستان ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں بطور معمول حشرات، حیوانات، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، ایسی چیزیں وہاں ان کا ہونا ایک طبیعی سی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص وہاں تخلی کرنے میں، پخانہ کرنے میں مصروف ہو اور ایسے میں کوئی سانپ اس کو آ کر ڈس لے، کوئی بچھو آ کر اس کو کاٹ لے یا کوئی اور زہریلا کیڑا اس کو آ کر وہاں نقصان پہنچائے، تو یہ خود اپنے نفس کو آ کر ملامت کرے، کسی اور کو نقصان اور کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ لہٰذا یہ حدیث اس مطلب کی طرف دلیل ہے، یہ ذیل حدیث اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لا تطف بقبر، قبر کا طواف نہ کرو، فإن من فعل ذلك، جو قبر کے اوپر آ کر پخانہ کرے گا تو اس شخص کو اگر کوئی حیوان آ کر ڈس لے تو یہ خود اپنے نفس کو ملامت کرے، کسی اور کو نہ کہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی اس حدیث سے اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں مؤمن کی قبور کا اسلامی تعلیمات میں احترام ہے، لہٰذا حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہے کہ مؤمن کی قبروں کی بے احترامی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص مومن کی قبروں کی بے احترامی کرے گا تو ایک تو ظاہری اس کا اثر یہ ہے کہ حیوانات اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسرا اس کا باطنی اثر یہ ہے کہ ملائکہ رحمت جو مومنین کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرنے کے لیے قبرستانوں میں آتے ہیں، اس بے احترامی کے باعث وہ ان قبور کی طرف نہیں آئیں گے۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کی قبر کی بے احترامی کرے۔ لہٰذا یہ دو روایات جو مرحوم شیخ حر آملی نے بیان کی ہیں، یہ طواف سے متعلق نہیں ہیں بلکہ یہ پخانے سے متعلق ہیں۔ لہٰذا ان دو روایات کو نقل کرنے کے بعد مرحوم شیخ حر آملی ایک روایت جو ذیل میں تیسری نمبر روایت ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں جو جواز طواف سے متعلق ہے۔ ہم اس روایت کو بعد میں آپ کی خدمت میں نقل کریں گے، لیکن یہاں ان دلائل کو بیان کر رہے ہیں کہ جو جواز طواف سے متعلق ہے۔ البتہ میں یہاں عرض کرتا چلوں
کہ آیت اللہ طہرانی نے خود بھی جواز طواف کے نظریے کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جواز طواف کا نظریہ بیان کیا، اور ان تمام بحث کو جسے مرحوم مجلسی نے ذکر کیا ہے اسے اس کتاب روح مجرد میں لے کر آئے ہیں، اور بہت ہی شاندار الفاظ میں مرحوم مجلسی کی تجلیل کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے جد ہیں، اور انہوں نے بہترین انداز میں اس بحث کو ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مرحوم محدث مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 366 پر باقاعدہ یہی بحث جو جواز طواف سے متعلق ہے، اور وہاں مرحوم محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب قرار دیا ہے جس کا نمبر ہے 72، اور باب ہے باب جواز طواف بالقبور، یعنی ایسا باب کہ جس میں بیان ہو رہی ہیں وہ روایات کہ جو قبور کے طواف کے جواز کو بیان کرتی ہیں، ان روایات کو ذکر کیا ہے، اور محدث نوری نے انہی روایات سے استفادہ کیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی پہلے بحار الانوار کے مصنف مرحوم مجلسی کی عبارت کو نقل کرتے ہیں اور ان کے نظریات کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد محدث نوری کے نظریات کو نقل کرتے ہیں۔ چونکہ بنا نہیں ہے کہ ہم عین آیت اللہ طہرانی کے انداز کو نقل کریں جیسے انہوں نے نقل کیا ہے، لب مطلب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں جو ان تمام مباحث کا نچوڑ ہے۔ تو سب سے پہلے مطلب اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اور تقریباً پہلی صدی ہجری میں یہ بات رائج تھی کہ مؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں حجاج بن یوسف ثقفی سے متعلق یہ بات نقل ہے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ ہڈیاں ہیں اس زمین کے نیچے اور ان کا طواف کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا اس کی مذمت اور اس کی تکفیر پر لوگ جو ہے وہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی کر رہا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس خاک کے نیچے مدفون اللہ کا حبیب اب ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہے، لہٰذا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے احترامی کر رہا ہے، لہٰذا مؤمنین اس کی مذمت کیا کرتے تھے اور اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو مرحوم آیت اللہ طہرانی ان بزرگ ہستیوں سے ان واقعات کو نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بات رائج تھی کہ لوگ آتے تھے، آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف کیا کرتے تھے۔ پس اس زمانے کے اصحاب میں اور اس زمانے کے مسلمانوں میں یہ کام ایک رائج کام تھا، وہ اس کام کو بدعت نہیں سمجھتے تھے، اور عبادت کے قصد سے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ عشق رسول میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف کیا کرتے تھے۔ بس یہ ایک بات واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کی قبور کا طواف کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ طہرانی محدث نوری سے جو عبارات نقل کر رہے ہیں، اور محدث نوری نے خود باقاعدہ باب قرار دیا ہے باب جواز طواف بالقبور، جو عین محدث حر آملی کی جو ٹائٹل ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں باب عدم جواز طواف بالقبور تھا، یہاں باب جواز طواف بالقبور، عین بالکل اپوزٹ نظریہ مرحوم محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرحوم حر آملی کے بیان کیا ہے۔ تو یہ خود دلیل ہے کہ طواف قبور جائز ہے محدث نوری کے نزدیک، لہٰذا محدث نوری اس مقام پر آ کر احتجاج طبرسی کے صفحہ نمبر 106 پر درج روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ اس روایت میں در واقع ایک چھوٹا سا فقرہ نقل ہے۔ حقیقت میں مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاحتجاج میں جہاں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فدق کے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت نقل ہے
کہ جس روایت میں فتح کے مکمل واقعے کو امام صادق آل محمد نے نقل کیا ہے، اسی واقعے سے ایک فقرے کو نکال کر یہاں مرحوم محدث نوری اپنی اس کتاب مستدرک الوسائل میں لے کر آئے ہیں۔ جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 366 ہے، باب نمبر 72 ہے، حدیث نمبر یہاں پر 1 کے تحت یہ مطلب بیان ہوا ہے۔ وہ مطلب اس طرح سے ہے، وَدَخَلَتْ فاطمہ علیہ السلام المسجد وطافت بقبر ابیہا وہی تبقی، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں داخل ہوئیں، یعنی جب وہ باقاعدہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں تو پہلے وہ مسجد میں داخل ہوئیں، وطافت بقبر ابیہا، اور اپنے والد بزرگوار کی قبر کا طواف کیا، وہی تبقی، اور اس حالت میں وہ رو رہی تھیں جب وہ طواف کر رہی تھیں اپنے بابا کی قبر کا۔ پس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی قبر کا طواف کیا، یعنی یہ کام جائز تھا۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کسی ایسے کام کو انجام نہیں دیں گی کہ جو کام ناجائز ہے، بدعت ہو، شرک ہو، لہٰذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ عمل جسے امام صادق آل محمد نقل کر رہے ہیں، یہ خود مشروعیت طواف کے اوپر اور جواز طواف کے اوپر دلیل ہے۔ لہٰذا محدث نوری دوسرے نمبر پر جس حدیث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ شیخ محمد مشہدی کی کتاب المزار سے یا سید ابن طاؤس کی کتاب المصباح سے اس زیارت کو نقل کر رہے ہیں جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول ہے، زیارت جامعہ غیر معروفہ ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے اور وہ جملہ یہ ہے، ثم قبلہ وقل، یعنی جب آپ ایسے مقام پر پہنچیں اور آ کر اس کا بوسہ لیں اور پھر اس کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام کو مخاطب قرار دے کے کہیں، بے ابی و امی یا آل المصطفیٰ، یعنی اے آل مصطفیٰ آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ کیا کہیں اس کے بعد ان ہستیوں کو کہیں، ان لا نملک الا ان نطوف حول مشاہدکم ونعزی فیہا ارواحکم، یعنی آپ ان ہستیوں کو مخاطب قرار دے کر کہیں کہ ہم آپ کے لیے صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی مال و متاع کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان لا نملک، ہم کسی چیز کی جو ہے وہ ملکیت نہیں رکھتے، الا مگر یہ کہ ان نطوف حول مشاہدکم ونعزی فیہا ارواحکم، کہ ہم آپ کے مشاہد مشرفہ کا طواف کریں، ہم آپ کی قبور کا طواف کریں، ہم اس کے علاوہ تو اور کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جملہ جسے زیارت ناموں میں حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے ان دو گراں قدر کتابوں کے اندر یعنی المزار اور المصباح میں ان دو گراں قدر شخصیات نے نقل کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی قبور کا طواف کرنا جائز ہے۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے عمل چونکہ قول، فعل، تقریر معصوم حجت ہے اور یہ معصوم کا عمل ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا طواف کرنا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا یہ جواز طواف پر دلیل ہے۔ اور اس زیارت میں باقاعدہ یہ جملہ کہ انا لا نملک ان الا ان نطوف حول مشاہدکم ونعزی فیہا ارواحکم، یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام مؤمنین کو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ امام کو مخاطب قرار دیں کہ ہم آپ کی قبور کا طواف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبور کا طواف کرنا بھی جائز ہے۔ لہٰذا مرحوم شیخ حر آملی سے جو ہم نے پہلے وہ دو روایات آپ کی خدمت میں نقل کی، تیسری روایت جسے مرحوم شیخ حر آملی نقل کر رہے ہیں یہ در واقع ایک اہل سنت عالم سے نقل ہے، یعنی اہل سنت عالم اور سامرہ جو عراق کا ایک شہر ہے اس کا قاضی القضات، لہٰذا محمد بن ابی الاعلیٰ نقل کرتا ہے باقاعدہ یحییٰ بن اقسم سے اس روایت کو۔ یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ میں گیا باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے
امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں موجود ہیں اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے موقع کو غنیمت جانا اور وہاں امام محمد تقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کچھ مسائل کے بارے میں سوال کیا، جو مسائل شبہے کے طور پر میرے وجود میں موجود تھے، اور یہ ایک تفصیلی وہاں پر روایت ہے۔ جملے یہ ہیں: بین انا ذات یوم دخلت اطوف بقبر رسول اللہ۔ یہ یحییٰ بن اقسم کہتا ہے کہ میں ایک روز داخل ہوا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا طواف کروں۔ فرعیت، تو میں نے دیکھا محمد ابن علی الرضا علیہ السلام یطوف بے، کہ وہ پہلے سے امام محمد تقی وہاں موجود ہیں اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف کر رہے ہیں۔ فناظرتہ فی مسائل عندی، تو میں نے ان سے کچھ ایسے مسائل کے بارے میں سوال کیا جو مسائل میرے پاس موجود تھے۔ تو بس یہاں یہ اہل سنت سے موجود ایک فقی، ایک قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، اس سے نقل اس جملے کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ امام محمد تقی کے دور تک بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کا طواف جائز تھا اور لوگ وہاں اس زمانے میں طواف کیا کرتے تھے۔ پس اس تمام بحث کو اگر ہم نچوڑ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں طواف سے متعلق، تو یہی ہے کہ ان روایات، وہ روایات جو اگر مان لیا جائے کہ وہ جو پہلی دو روایات جسے مرحوم شیخ حر آملی نے بیان کیا، وہ پخانے سے متعلق نہیں تھی، وہ طواف سے متعلق تھی بالفرض، اگر اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو یہاں ان روایات کو، اور یہ جو ذیل میں جواز طواف سے متعلق روایات ہیں، ان دونوں طائفے کی روایات کو جمع اس انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قبر کا طواف اس نیت سے کرے کہ یہ صاحب قبر الہ ہے، رب الارباب ہے، اس صاحب قبر کی عبادت کی نیت سے اگر کوئی شخص کسی قبر کا طواف کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب قبر کے احترام میں، صاحب قبر کی محبت میں، صاحب قبر کی محبت و احترام کی خاطر اگر کوئی شخص اس قبر کا طواف کرتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ البتہ مرحوم شیخ حر آملی نے یہاں ذیل میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ پھر انسان 7 چکر نہ لگائے، چونکہ حج بیت اللہ میں انسان طواف جب کر رہا ہے تو 7 چکر لگاتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان 7 چکر نہ لگائے، انسان 7 چکر بھی لگا سکتا ہے، چونکہ انسان تجلیل کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، اظہار محبت کر رہا ہے، عبادت تھوڑی کر رہا ہے، لہٰذا 7 چکر لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہم نے خود اپنی زندگی میں اس مطلب کی طرف توجہ جو کی، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی جب بھی مشہد الرضا تشریف لاتے تھے تو وہ حرم مطہر کا ایک مکمل راؤنڈ، ایک مکمل چکر کمپلیٹ کیا کرتے تھے۔ البتہ آیت اللہ بہجت ایک ایسے زمانے میں ہم نے ان کو مشاہدہ کیا کہ جب حرم مطہر امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا میں مردوں اور خواتین کا پورشن جدا تھا۔ آیت اللہ تہرانی نے ایک ایسے برہے میں اپنی زیارت کو نقل کیا کہ جب یہ جدائی موجود نہیں تھی، وہ اندر خود زری کے اطراف میں 7 چکر لگا سکتے تھے، آسان تھا، لیکن جب یہ جدا ہو گیا تو پھر تو طواف ممکن نہیں تھا، پھر پورے حرم کا طواف کرنا جو ہے وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ پورے حرم کا طواف کرنا بہت ہی دشوار ہے، کون 7 چکر لگائے؟ لہٰذا ہم جو مشاہدہ کرتے تھے، آیت اللہ بہجت نے ایک ایسا روٹ بنا رکھا تھا کہ وہ حرم کے ایک دروازے سے داخل ہوتے اور مکمل ایک راؤنڈ کمپلیٹ کر کے ذریعہ اطہر کے وہ حرم سے باہر خارج ہو جاتے۔ البتہ کسی نے اس کو نقل نہیں کیا کہ آیت اللہ بہجت طواف کی غرض سے ایسا کیا کرتے تھے، لیکن ہم اس وقت اس چیز کو اسی انداز میں لیتے تھے کہ شاید آیت اللہ ایک پورا چکر لگانا چاہتے ہیں حرم مطہر کا، لہٰذا جس ورودی سے داخل ہوتے تھے، جس انٹرنس سے داخل ہوتے تھے، پورے حرم کا جو ایک راؤنڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اسی انٹرنس سے آیت اللہ باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس طرح پورے حرم کا ایک مکمل راؤنڈ، ایک مکمل چکر آیت اللہ بہجت کو ہم نے ہر روز لگاتے دیکھا جب بھی وہ حرم مطہر میں زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ تو یہ ایک قسم کا طواف ہی ہے۔ اب آیت اللہ نے اس کا اظہار نہ بھی کیا ہو تو عملاً تو ایک پورا راؤنڈ ہے حرم مطہر امام علی ابن موسیٰ الرضا کا۔ لیکن فقہی بحث، اس فقہی بحث میں جواز طواف سے متعلق جو روایات تھیں
وہ بھی آپ کی خدمت میں نقل کر دی گئی۔ عدم جواز سے متعلق جو بحث تھی جس میں 2 روایتیں بیان ہوئیں وہ بھی آپ کی خدمت میں نقل کر دیں، اور یہ بھی بیان ہوا کہ علماء مرحوم شیخ حر عاملی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ان روایات سے جو مطلب اخذ کیا ہے اور اس کو طواف کے معنی میں ان روایات کو لیا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں روایات پخانے کے مطلب کو بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ مؤمنین کی قبور کے اوپر پخانہ نہیں کرو، یعنی ائمہ معصومین اس بات سے نہیں کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، یہ طواف کے معنی میں نہیں ہے۔ لیکن بالفرض اگر آپ انہیں طواف کے معنی میں بھی لے لیں تو یہاں طواف بقصد عبادت ہے، بقصد الوہیت صاحب قبر ہے، بقصد ربوبیت صاحب قبر ہے، لہٰذا منع کیا گیا ہے۔ اور وہ روایات جہاں خود ائمہ معصومین علیہم السلام ترغیب دلا رہے ہیں، جیسے کہ زیارت نامے میں کہا گیا، یا خود حضرت صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عمل کہ وہ رسول خدا کی قبر اطہر کا طواف کرتی ہیں، یا امام محمد تقی یحییٰ بن اقسم کی روایت کے مطابق، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طواف کہ جو بقصد عبادت نہ ہو، بقصد الوہیت و ربوبیت صاحب قبر نہ ہو، بلکہ صاحب قبر سے محبت اور عقیدت کے اظہار میں اگر آپ اس کی قبر کا طواف کریں تو یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی بدعت یا شرک کا جو شبہہ ہے وہ پیش نہیں آتا ہے۔ یہ وہ تمام بحث تھی کہ جسے ہم نے بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اسے آیت اللہ طہرانی نے کافی طول و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگلی بحث جسے آیت اللہ طہرانی بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ذریعہ مطہر کا بوسہ دینا، دروازوں اور دیواروں کا بوسہ دینا، چوکھٹ کا بوسہ دینا، اس موضوع کو بیان کریں، چونکہ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جس پہ بعض مؤمنین کو بھی شبہ رہتا ہے، بعض وہ علماء جو وہابی طرز تفکر رکھتے ہیں ہمارے شیعیان حیدر کرار کے اندر، ان کو بھی یہ شبہ رہتا ہے، لہٰذا آیت اللہ طہرانی اس بحث کو بھی ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بحث جو آج ہم نے طواف سے متعلق کی آپ کے لیے مفید واقعہ ہوئی ہوگی۔ خداوند متعال ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔